عنوان ہے طارق کی دعا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، خبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو ایکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ تشریف لائیے۔ نہیں 6:30 تک ٹھیک ہے، اس واسطے 6:45 کو ہے اذان، اذان 6:45 کو ہے، کیونکہ نماز اور وضو کے لیے بھی جو ہے 15 منٹ دے رہے ہیں نا سر، آپ 6:30 تک بیان کیجئے۔ ضرور۔ 6:45۔ السلام علیکم۔ آج خدرے طبیعت ناساز تھی، لیکن خدا کا فضل و کرم ہے کہ میں کبھی غیر حاضر نہیں رہا، اس کے کرم و فضل سے کہ 130 کے اوپر لیکچرز ہوئے، لیکن ہر وقت قدرت نے ایسے مواقع دیے۔ اب کہہ رہے تھے کہ اطلاع دے دیجیے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں ہمارے محبت کرنے والے خلوص کے لوگوں کو جو ہے مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کی محبت بھی میرے لیے جو ہے وہ تھی۔ تو پھر ڈاکٹر ہاشم صاحب اور مجاہد احمد دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے، آپ کو لے کر جائیں گے، پھر ان کی وجہ سے ٹرانسپورٹ آسان ہو گیا۔ آج جو عنوان میں نے چنا ہے وہ ان معنی میں اہم ہے کہ بانگ درا کی 2 نظمیں جو بہت اہم تصور کی جاتی ہیں وہ ہیں۔ اصل بانگ درا زیادہ پاپولر ہے لوگوں میں، اس کی وجوہات یہ ہے کہ اقبال کا ابتدائی کلام ہے اس میں، اور اس کے اندر رومانیت بھی ہے، کلاسیکیت بھی ہے، وطن کی محبت بھی ہے، بچوں کی دعائیں بھی ہیں، اور ٹرانسلیشنز بھی ہیں بہت سی انگریزی سے اور دوسری زبانوں سے، اور زندگی کی رنگارنگی کیفیت ہے، اور ترانے بھی ہیں، اور بہت سی چیز اس کے اندر۔ پھر اس کے اندر کافی غزلیات کا حصہ بھی ہے، پھر 1905 سے 1908 تک کا جو وہ ہے، تو اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1905 سے 1908، پھر جو ہے 1900 دوسرے غزلیات بات کی۔ تو اس میں جو نظموں کا اختتام ہے وہ دراصل خضر راہ اور طلوع اسلام پر ہے۔ جہاں تک کہ غزلوں کا سوال ہے، چونکہ آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کتاب کے دیباچے میں مخزن کے ایڈیٹر عبدالقادر نے لکھا ہے
بہت اچھا جی بچا ہے کہ غالب اگر میں دوسرے جنم کا قائل ہوتا تو غالب کا دوسرا جنم اقبال کو سمجھتا، چونکہ اسلامی نقطہ نظر سے ایک ہی جنم، ایک ہی جو ہے وجود کی بات ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مطلب کیا ہے کہ غالب کے ہاں جو بہت سی چیزیں ہیں وہ آپ کو اقبال کے ہاں ملیں گی۔ غالب کو غیر معمولی خراج عقیدت پیش کیا اقبال نے اور کہا کہ فکر کی اس بلندی پہ پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے انگریزی کے بہت بڑے شاعر شیکسپیئر کو لکھا کہ راز فطرت میں کوئی جو ہے اتنا زیادہ رازداں پیدا شاید نہ ہو۔ اقبال کی جو نظم ہے بانگ درا کی، یہ جو شروع ہوتی ہے ہمالیہ سے، انہوں نے نظم لکھی، بے تحاشا لوگوں نے پسند کی، اور اقبال تو کچھ اور سرسری جو ہے نظر ڈالنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے لے کر جو ہے نظم عبدالقادر نے چھاپ دی، اور پھر لوگوں نے اس نظم کا جو ہے، اور اس بانگ درا کے ابتدائی حصے میں فطرت پہ بھی کئی جو ہے آپ کو نظمیں ملیں گی۔ فطرت کی نظموں میں انگریزی میں بھی جو ہے کئی نظمیں لکھی گئیں، ایمرسن نے لکھی نظمیں، اور جو ہے امریکن شاعر ہے ایمرسن، اور ابر کوثر کلاؤڈ پہ جو ہے بائرن نے لکھی، جو انگریزی ہندوستان کے شاعر ہیں، اور دوسری نظمیں جو ہے جیسے ورڈسورتھ وغیرہ کے ہاں ہیں، جنہوں نے زندگی کے بعد کے موت کو دیکھتے ہوئے لکھا تھا۔ اور اقبال کے ہاں بھی اس طرح کی نظمیں ملتی ہیں، کیونکہ اقبال جو ہے بہرحال یورپ میں رہے ہیں، اس زمانے میں یورپ جو ہے زیادہ جو ہے، لیکن اقبال کی جو نظموں کا انداز تھا وہ ترجمہ پورا نہیں کرتے تھے، اس لیے ماخوذ لکھتے تھے، وہ جو ہے ورب ٹو ورب یا لفظ ٹو لفظ نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو خود شاعر ہو اور تخلیق کار ہو، جب وہ ترجمہ کرنا جائے تو اس کی جو لے بدل جاتی ہے، اس کے لیے دوسروں کے لیے وہ آسان ہوتا ہے کہ اس کو اسی طرح سے کرنا۔ ویسے جو ہے پیام صبح ہے اقبال کی نظم، لانگ فیلو ایک اہم شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر نشین، ان کی نظم کا ترجمہ کیا اقبال نے، ماخوذ کیا، ایڈیپشن، ماخوذ کا مطلب ایڈیپشن ہے اس کے اندر۔ عشق اور موت، ٹینیسن بہت ہی جو ہے ٹیکنیکل، بہت وہ تھے، اہم شاعر تھے، اگرچہ کہ اقبال نے اپنے اسٹرے ریفلیکشن میں براؤننگ کی تعریف کی ہے، جو دوسرے کنٹمپریری تھے ٹینیسن اور براؤننگ، ہم عصر، اور سچ تو یہ ہے کہ براؤننگ کے اندر زیادہ انٹلیکچولائزیشن آف پیشن ہے، ٹینیسن کے اندر کرافٹس مینشپ ہے کہ وہ جو ہے لفظ کو جو ہے کیسے جوڑے نشست ہو، لیکن انٹلیکچولائزیشن آف پیشن کا جو، اور پھر جو ہے رومانٹک کیفیت کے جو وہ ہے، اور زندگی کے فلسفے، وہ جو ہے براؤننگ کے، اسی لیے انہوں نے لکھا اسٹے ریفلیکشن میں اپنی ڈائری میں، بہت پہلے کی یہ ڈائری ہے 1912 کے لگ بھگ، کہ براؤننگ کے تعلق سے، بے دل کے تعلق سے، اور غالب کے تعلق سے، اور پھر ان لوگوں کے تعلق سے، پھر انگریزی کے شعراء کے تعلق سے۔ انگریزی کے شعراء میں انہوں نے لکھا کہ اگر ورڈسورتھ کی فطرت کی شاعری نہ ہوتی تو شاید دہریت دبوچ لیتی، کیونکہ فطرت تو بہرحال ایک آیت ہے جیسے کہا گیا ہے۔ تو اور پھر بیرن کی بھی انہوں نے تعریف کی، اور انگریزی کے شاعروں میں، امریکن شاعروں میں ایمرسن کے ہاں کیا ہے
کہ ایک ہندوستانی فلسفے کا بہت زیادہ اثر ہے. بہت سی چیزیں ملتی جلتی آپ کو ملیں گی ہندوستانی فلسفے سے. تو ایمرسن کے ہاں کی بعض چیزوں کے بھی جو ہے یاد میں لکھا انہوں نے. اور آرنولڈ ان کے استاد رہے تھے، ان کی یاد میں بھی لکھا. جیسا میں نے کہا فطرت کی جو ہے بہت سی چیزوں پر، جگنوں پر، چاند پر، چاندنی پر اور بہت سی باتوں پر انہوں نے فطرت کے دامن میں اس چیزوں کو بہت لکھا. اور یہ سب صبح کے ستارہ اور یہ سب جو ہے آپ کو ملیں گے باغ درا میں. جی اچھا، باغ درا میں ملیں گے آپ کو. اقبال کی غزلوں کی کیفیت جو ہے تھوڑی سی الگ ہے دوسروں کے مقابلے میں. انہوں نے دوسری جو ہے کہ مذاہب کے لوگوں کو کے لیے بھی لکھی. گرو نانک جی پہ بھی انہوں نے لکھا جس کا میں نے ٹرانسلیشن کیا تھا. اور دوسرے رام جی پہ اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا میں، چھپی یہ چیزیں. تو یہ ان کی جو ہے یہ ابتدائی جو ہے جس میں اپنے کچھ دوستوں کے نام، اپنے استادوں کے نام اور بہت سے لوگوں کے نام اس میں جو ہے انہوں نے لکھا. اور شاعری کیا چیز ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں انہوں نے لکھی. اور ایک شاعر مدینے کے راستے میں یہ نظم لکھی. جیسے بہت بڑے شاعر جو وہ بھی ہیں ٹی ایس ایلیٹ، انہوں نے بھی جو ہے 3 وائز مین پہ ایک لکھی. اور شفاخانہ حجاز پہ ایک نظم لکھی جس کی ایک خاص پس منظر ہے. اور اس سے پہلے کے لیکچر میں میں نے بعض آپ کو جو ہے دعائیں اس کی بتائی تھیں جو اس دعائیہ نظمیں اقبال کی جو ہے لب پہ آتی ہے اور دوسری دعائیہ نظموں کا ذکر ہے. تو یہ مانگ درا میں کی ایک کیفیت ہے. اب دوسرے مجموعہ کلام بال درا کا ذکر اب تو نہیں کروں گا میں، اس لیے کہ وہ الگ ہے. چونکہ یہ بانگ درا کی یہ نظمیں ہیں تو اس لحاظ سے میں نے اس کی جو ایک ہلکی سی تفصیل آپ کو پیش کی. اصل مسئلہ کیا ہے کہ بانگ درا اختتام ہے نظموں کا خضر راہ سے، اور خضر راہ کو نقادوں نے بہت اہمیت دی. اس میں ایک فلسفیانہ گہرائی اور بلندی، رفعت اور زندگی کے، کائنات کے بے شمار مسائل آپ کو ملیں گے. اس سے پہلے میں نے آپ کو جو مختلف گلمسز میں نے آپ کو سامنے پیش کیے نظموں کے عنوانات کے ذریعے ہلکے کے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک الگ سی نوعیت کے ہیں. یہاں پر ایک بہت تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی اقبال کے ہاں. اور خضر راہ آپ جانتے ہیں، اب اقبال نے یہاں پیام کائنات کے نام سے لکھا ہے ان کو. اب وہ ایک ذکر ہے کہ وہ ان کو حیات دی گئی ہے. اور اقبال شاعر ہونے کی حیثیت سے ایک شعری پیکر میں سوالات کرتے ہیں خضر راہ سے. یہاں خضر راہ میں ایک اور بات یہ ہے کہ بعض ایسے مسائل ہیں علم و حکمت کے جو موسیٰ علیہ السلام سوالات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو جو لوگ علم لدنی یا جو ہے اسرار کائنات سے کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک الگ ہی ایک طرح کا کشف ہے، وہ لوگ اس کی توضیح کرتے ہیں. اس سلسلے میں نظم شروع ہوتی ہے
خضر راہ. شاعر کہتا ہے ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشے دل میں چھپا ایک جہان اضطراب، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خار. آج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، موجیں مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست. تو یہ ایک کیفیت پیش کی گئی ہے کہ ایک ملاقات کا کس کا؟ خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام کے تعلق سے کافی تفصیلات ملتی ہیں، اور یہاں شاعر اپنے آپ کو خضر علیہ السلام کے سامنے دیکھتا ہے. اور جو لفظیات اس نظم میں استعمال کی گئی ہیں بڑی غیر معمولی ہیں. دیکھتا کیا ہوں کہ وہ جہاں پیما خضر، جہاں پیما کا لفظ دیکھیے آپ حضرت خضر کے تعلق سے، کہہ رہا اس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب. اس کی پیری بڑھاپے میں بھی جو ہے مانند رنگ شباب ہے. تو ظاہر خضر علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں اس میں جو ہے، اور میں شہید جستجو تھا. جستجو کی تلاش میں جو ہے آدمی جو ہے اپنے آپ کو تھا. جو سخن گستر ہوا، میں نے ان کے سامنے ایک پیش کیا کہ آپ کی جہاں بینی تو ہے، ہنگامے دریا میں بھی دیکھتی ہے، علم موسیٰ بھی آپ کے جو ہے علم سے کشف سے حیرت زدہ ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ زندگی کا راز کیا ہے، اور پھر سلطنت کیا چیز ہے، سلطنت کس کو کہتے ہیں، یہ سرمایہ کیا ہے اور محنت کیا ہے. اقبال کے عہد میں سرمایہ محنت کی کشمکش آج کے عہد میں بھی ہے. باہر آیا تھا. پھر ایشیا کا یہ کیا وجود ہے، ایشیا کی جو ہے نیا اس زمانے میں ایمرجنس تھا، ایشیا نئے بیداری کا. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے. اور پھر ترکمان ترک جو ہے ظاہر ہے کہ عربوں کی نادانی کی وجہ سے جو ہے ہزیمت اٹھا رہے تھے. تو اس پس منظر میں لکھا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. آگ بہت غیر معمولی شعر ہے. آگ ہے، تلمی کو کیسا وہ کیا ہے چست انداز میں اقبال نے. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو وہ جنگ کی پہلی جنگ عظیم کے بعد کی پوری کیفیت کو جو ہے یہ جو ہے اقبال نے اپنے سوال نامے میں حضرت خضر کے سامنے رکھا. اب جو ہے یہاں سے خضر کا جواب شروع ہوتا ہے. جواب خضر اگر آپ یوں دیکھیں، جواب خضر سیرا نوردی، ان کی جو ہے سیرا نوردی کا ذکر ہے. یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں اپنی جگہ بھی ہیں، یہ مکمل ایک نظم بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں. چھوٹی چھوٹی نظمیں کس طرح سے؟ سلطنت ایک الگ پہلو ہے اس کا، زندگی الگ پہلو ہے، دنیا اسلام ایک الگ پہلو ہے، لیکن ان کے ایک تھریڈ ہے، ایک جو ہے دھاگا ہے جو اس کے ساتھ پورا جڑا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ چھوٹی نظمیں بھی ہیں اور ایک بڑی نظم کا جو ہے کی تشکیل کی بھی ہے. تو جواب خضر یہ ہے کہ وہ سکوت شام، وہ خضر اس کا جو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پانی کے چشمے، وہ مخاو کارواں، اور پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے جام زندگی. پختہ تر ہے گردش زندگی کے اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کشمکش کا نام ہے، کہ کشمکش ہی سے زندگی میں لطف آتا ہے. چاہے پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے جام زندگی،
ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی. یہ بات تازہ ویرانے کی کیفیت کو جو ہے سامنے رکھا. پھر جو ہے جواب خضر میں یہ بات آتی کہ برطرز اندیش ہے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت کوکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیر و سنگے گراں ہے زندگی. آپ وہ شیشہ فرہاد کوکنی کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ان سب کو اس شعر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. زندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. اسی طرح جو ہے قوت تسخیر سے آشکارا ہوتی ہے زندگی، اور اقبال اس کی قوت تسخیر کے تعلق سے بہت سی باتیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے قوت تسخیر جو ہے زندگی کو نئے نئے روپ دیتی ہے. اور یہ سلطنت کا اختتام یہ نظم کے ایک حصے کا ہوتا ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرص ہے محشر میں ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرص ہے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. کوئی اگر دفتر میں ہے. اب پھر اقبال انسانی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں. اقبال کیا ایک طرح کا خضر کا جواب ہے. ظاہر ہے کہ وہ جواب بھی ایک شاعر نے خضر کے روپ میں ہی دیا. ایک شاعرانہ کیفیت کو خضر کے جواب سے جو ہے دیا. ایک جیسے شکوہ اور جواب شکوہ ہے. شکوے میں شاعر نے شکایت کی، جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے اس کا جو ہے وہ آیا کہ تم کیوں ایسے ہو، تمہاری تہذیب ایسی کیوں ہو گئی ہے، تم پہلے کیا تھے اب کیا ہو. ایک طرح کا جو ہے جواب بھی جو ہے اپنی جگہ ہے. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اقوام غالب کی ایک جادوگری ہے. انسانی تاریخ کو اگر دیکھیں تو غالب قومیں ہوتی ہیں جن کے فوجی طاقت ہوتی ہے، معاشی طاقت ہوتی ہے، اور وہی جو ہے سرخرو یہ ہے کہ کبھی کبھی دوسرے پہلو سامنے ضرور آتے ہیں، لیکن سامری کی حکمراں کی سامری کو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام تو اس نے بدھ کی پوجا کے لیے وہ کیا تھا. یہ حکمراں کی سامری ہے اور یہ بتان آزری ہے. یہ جو ہے جو لوگ اقوام غالب ہوتے ہیں نئے نئے بت تراشتے ہیں. کس طرح کے بت تراشتے ہیں؟ نسل کی، رنگ کے، کیفیت کے، علاقے کے، اور بے شمار. تو یہ بتان آزری ہے اور اپنے عہد کی تصویر کو لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہے وہی ساز کہن، کوئی پرانا ساز ہے جمہوری نظام. بھی جمہوری نظام وہی پرانا ہے. اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے پہلے کے مقابلے میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، کچھ تبدیلیاں بہتر ہیں، لیکن ان تبدیلیوں میں دیکھیں کہ سلطانی یہ جمہور ہے. اگر آپ جو ہے دیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگوں کے ہاں ڈائناسٹی جو ہے چلتی ہے پورے بر صغیر کو لے لیں یا پھر بڑے بڑے خاندانوں کو لے لیں دوسرے ممالک ایشیا میں یا اس میں،
اور جو ہے جو جمہوریت کا اصل تو مادہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل نہیں رہتا. گورنمنٹ آف سم پرسنس, گورنمنٹ آف سم پیپل اینڈ فار سم پیپل. اب دنیا کی جو ہے جو تعداد ہے 2% لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور برصغیر کے میں آپ دیکھیں تو چند ہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسٹیٹسٹکس بھی آئی تھی کہ کتنے, اب تو اور زیادہ وہ ہو گیا کہ غریب اور غریب تر ہو گیا. اور یہاں تک کہ ادھر آچاریہ جی, گووندا آچاریہ جی جو بی جے پی کے ایک تھنکر, ٹینک تھنکر سمجھے جاتے تھے ایک زمانے میں, اور کافی عہدوں پر بھی رہے, ایڈوائزر رہے, انہوں نے بھی کہا کہ غریب اور غریب ہو رہا ہے. تو دنیا کی جمہوریت کا نقشہ کچھ عجیب سا ہوتا جا رہا ہے. اور یہ تو میں آج کی بات کر رہا ہوں. اقبال کے زمانے کی یہ جو ہے بات, اقبال کا انتقال 1938 میں ہوا, اور جو ہے دوسری جنگ عظیم اور جو ہے تیسری جنگ عظیم سے پہلے, تیسری جنگ عظیم 1938 میں شروع ہوئی, 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 تک چلی جو ہے. پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا پیغام تو جو ہے پیام کائنات ہے. کیا لفظ اقبال نے استعمال کیا ہے, کائنات کے ساتھ ان کے جو ہے زندگی کا جوڑ, اور انہوں نے اقبال نے لکھا پیام کائنات ہے. پیام کائنات جو ہے بہت ہی غیر معمولی, اقبال لفظوں کو رکھنے میں غیر معمولی اہم کردار ادا کرتے ہیں. نسل, قومیت, کلیسا, سلطنت, تہذیب, رنگ, یہ تو جو ہے سب چن چن کے بنائے گئے ہیں. سامری اور خواجگی اور حکومت کرنے والے لوگوں نے ان کے چن چن کے ان چیزوں کے, جس سے مزدور جو ہے مات کھا گیا. اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اب آپ غور کریں, اس زمانے میں 1917 میں روس کا انقلاب آیا, اور بعد میں جو ہے اس پس منظر میں اقبال نے لکھا کہ توڑ ڈالی فطرت انسان زنجیریں تمام, دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک, آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا. ظاہر ہے کہ اسی گیتی کے بطن سے نیا آفتاب ابھرا, اسی زمین سے نیا آفتاب ابھرا, اور آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تک پرانی چیزوں کو روتے رہیں گے. تو اس میں اقبال نے ظاہر ہے کہ انقلاب روس کی جو ہے حمایت کی. ظاہر ہے کہ انقلاب روس جو ہے مظلوم انسانوں کو اپنا حق دلانے کے لیے تحریک اٹھی تھی, اور وہ جو ہے اقبال نے بڑے خاص انداز میں کہا کہ آفتاب تازہ, نیا سورج پیدا ہوا زمین سے, اور یہ پرانے چیزوں کا ڈھول کب تک پیٹتے رہیں گے. پھر اس کے بعد اقبال دنیا اسلام پر بات کرتے ہیں. سرمایہ و محنت کی بات آئی, سلطنت کی بات آئی, زندگی کی بات آئی, اور اس کے بعد دنیا استعلام کی بات آئی, اور خضر جو ہے ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں شاعر کو. کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان, مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز, لے گئے تسلیس کے فرزند میراث قلیل, لے گئے تسلیس کے فرزند میراث قلیل. اور یوں دیکھا جائے تو جہاں ایک طرف بہت سی چیزیں جو گئی ہیں, بہت سی چیزوں کو انہوں نے اسلام کی اپنایا بھی ہے.
یہ کچھ انہیں غیر حقیقت پسند یا وہ نہیں ہے. اقوام متحدہ کا چارٹر بھی آپ دیکھ لیجئے, منشور حجۃ الوداع دیکھ لیجئے, اور اس طرح سے بہت سی چیزوں میں انسانی فرق کو مٹانے کی جو باتیں آئیں. تو یہ بات کہتے کہ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہے, ٹکڑے ٹکڑے, لیکن اب جو ہے یہ بات ربط و ملت ایک ہے, مشرق اور مغرب ایک ہے. اب مشرق کا بھی جو ہے جو عروج ہے وہ اب ہونے والا ہے. اب یہ ہے کہ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ ہر وقت مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں مسلمانوں کو پیغام سامنے دیتا ہوں, وہ واسطہ ہے پوری انسانیت کے لیے. انہوں نے کہا وہ واسطہ ہے. ان کا آخری جو ہے پیغام جو ہے ریڈیو لاہور سے جو نشر ہوا اس میں یہی بات کہی تھی, انسانیت, جمہوریت کی جو ہے پاسداری کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ خلافت میں جو قلب و جگر تھا جو ابو بکر اور حضرت علی میں اور دوسرے لوگوں کے اندر, یہ ان چیزوں کے جو اختلافات کو ہوا نہ دینی چاہیے, اور بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور جب تک جو ہے یہ چیزیں ہیں, خضر علیہ السلام کے بعد حوالے سے بات آتی ہے کہ کھول کر آنکھیں میری آئینے گفتار میں, بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. تو اس طرح سے اقبال نے خضر علیہ السلام کے روپ میں کچھ تشکیک, کچھ سوالات, کچھ پہلو کو ابھارے, لیکن تھوڑی سی کیفیت بدلی بعد میں, جبکہ ترکوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اسٹ کیا اور یونانیوں کو شکست دی اور اپنے آپ کو مستحکم کیا, تو اسی سے کا ایک تسلسل سمجھا جا سکتا ہے. میں نے دو نظمیں چننے کی وجہ یہی ہے کہ اس کو چنا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو وہ سوالات ابھارے, وہ سوالات بتائے جو اقبال نے خضر علیہ السلام. طلوع اسلام میں اسرشن ہے پورا, اس کے بعد کی نظم ہے یہ نظم اس کے بعد لکھی گئی ہے. اس میں کیا ہے کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی, اور مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, کیونکہ جو کشمکش ہے اور پھر عطا ہونے والا ہے مسلمانوں کو شکوہ ترکمانی, ذہن ہندی, نطق عربی. یہ تین چیزیں اہم ہیں. عربی کا جو ہے عرب کا جو نطق, اور جو ہے درگاہ حق سے ہونے والا ہے کہ ذہن ہندی, ہندوستانی ہزاروں BC پہلے سے بھی ہندوستانی ذہن کی, اور شکوہ ترکمانی. اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ترکمان ترک جو ہے یورپ پر بھی تھے, قابض تھے, افریقہ پر بھی, ایشیا پر بھی, پوری ان کے, اور ان علاقوں میں وزرائے اعظم بھی ان کے رہے ہیں. تو ضمیر لالہ میں چراغ روشن دعا کرتے ہیں کہ ضمیر لالہ میں پھر چراغ روشن کر دے, اور اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کہ شہید جستجو کر دے, اور ملت بکھری ہوئی جو ملت ہے اس کی شیرازی بندی کر دے. اگر پھر یہ ہے کہ جو کیفیت تھی اس نظم میں کہ میں جانتا ہوں کہ ترک کیا ہیں, اسلام کا سوز و ساز کیا ہے, اور پھر جو ہے عربوں نے کس طرح سے تو ملت اسلامیہ سے روگردانی کی. ترک کے تعلق سے کیا ہے کہ کمال عطا ترک نے نئے چیزوں کو اپنایا, لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے کنسالیڈیٹ کیا, تو اس لحاظ سے دو نقطہ نظر ان کے تعلق سے پائے جاتے ہیں.
ایک تو وہ فادر آف ترک محسوس کیے جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ انہوں نے جو ہے اسلامی جو ہے رہن سہن کو ہٹا دیا، عربی جو ہے اسکرپٹ کو نکال دیا، یورپین لائف کے اسٹائل کو پسند کیا. تو دونوں پہلو ان کے سامنے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا اور ٹوٹنے کے مختلف وجوہات بھی تھیں، لیکن صبح کے وقت ہزاروں ستارے جو ہے مدھم پڑھتے ہیں. مدھم جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تابناکی آتی ہے، سحر آتی ہے، سحر. تو اقبال کہتے ہیں اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو غم نہیں کرنا کہ ہوتا ہے کہ غم کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی جو یہ کارواں ہے، مکان ہے، آنی جانی ہے اس دنیا میں، اور راز زندگی ہے تیرے سینے میں، تو مسلمان حدیث سوز و ساز. یہاں خالص شاعر کہہ رہا ہے، جواب جو ہے خضر سے نہیں ہے، شاعر ہی جو ہے کہہ رہا. اور پھر زندگی کی ان حقیقتوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ جو سلطنت کے لیے اہم ہوتی ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. 3 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ صداقت ہو اور پھر عدالت ہو، جسٹس ہو. ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس صاحب، اور جو ہے صداقت کے شہدائیاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے شجاعت بھی ہونا. صداقت ہے لیکن بہت ہی بزدلی ہے تو پھر وہ نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں ہوں تو پھر دنیا میں امامت کا وہ حقدار ہو جاتا ہے. دنیا کی امامت میں جو ہے آپ دیکھیں یہی پہلو جو ہے مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے؟ زور حیدری، فخر بوذر، صدق سلمانی. حضرت ایران سے ان کا کافی جو ہے تعلق رہا ہے، اور بہت ہی فخر بوذر، ابوذر غفاری جو ہے بہت ہی خناعت پسند تھے، اور زور حیدر شجاعت. اقبال نے ان چیزوں کو بڑی آسانی سے جو ہے استعارہ بنا دیا. اور جب اس انگارۂ خاکی میں، جب انسان میں یہ پیدا ہوتا ہے یقین، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر سے روح نمی پہ. تو یہ بہت اونچی اڑان کرتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تزویریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تزویریں. ایسے دیکھیں ہم نے لوگوں کے بعض محفلوں میں بعض لوگوں اتنے صاحب نظر ہوتے ہیں کہ ان کے اثر سے تبدیلیاں زندگی میں آتی ہیں. لیکن ابراہیمی نظر کم نظر آتی ہے، کیونکہ ہوس جو ہے اپنے چھپ کے جو ہے کرتی ہے. اور اس میں ہوس کے اندر کیا ہے کہ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے. حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے. جوام تو اس طرح سے رسوائیوں میں حرم کے پیر حرم بھی شامل ہیں، اور وہ منظر بھی کھینچتے ہیں کہ عقابی شان سے جھپٹے تھے وہ کس طرح سے. پھر اس کے بعد یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. محبت فتح اور یقین محکم ہو. اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر یقین جو ہے وہ نہ ہو تو وہ غلامی سے بھی بدتر ہے. تو اقبال یہاں بتاتے ہیں کہ محکم یقین ہونا، عمل پہ ہم مسلسل عمل ہونا، اور اسی عقیل کے اس کے والے، تو جو ہے جب انسانوں میں زندگی کے جو ہے وہ رو نظر آئے گی، محبت فاتح عالم بن جائے گی. تو اس طرح سے
جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، کبھی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک پس منظر بھی آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے جو ہے افریقہ، ایشیا، یورپ، ویسٹرن ورلڈ اور ان سب جگہ جو ہے یہی یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے۔ یقین جو ہے وہ انسانوں کے جو ہے افراد کا تعمیر کرنے کی جو ہے وہ ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی، کنسٹرکشن آف ملت، خودی کا راز، اور یہی قوت ہے جو تقدیر کی جو ہے صورت گری کرتی ہے۔ تو اقبال نے اس نظم میں جو پہلی نظم کے مقابلے میں یقین پہ زیادہ زور دیا، اس نظم میں جو کیفیت تھی، کیا کہنی چاہیے، ترکوں کی اور کی کہ شکست کے سامنے، شکست کے قریب تھے، اس سے ہٹ کے یہاں سے اقبال نے نیا اسرشن دیا، نیا یقین دیا اس نظم میں۔ اس کے بعد لکھی گئی سو نظم ہے، تیرے علم و فن محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے آج تک کیا ہو رہا ہے، اور نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ اقبال یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تہذیب حاضر ہے اپنی جگہ، لیکن نظر کو وہ کر دیتی ہے۔ یہ صنائی بہت اچھی صنائی ہے، مگر کیا ہے، اس کے جو نگ ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کیونکہ یہ خاکی ہے، یہ اپنا خاکی ہونے کی وجہ سے اپنے ہی اس کو جو ہے یہ کرتا ہے۔ تو یہ نظم جو ہے اقبال نے شاخ خلیل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے اسلام کی اشاعت کا اس نظم میں خضر جواب خضر کے بعد کی یہ نظم دراصل ایک یقین کا جو ہے اس کو استوار کرنے کی بات ہے، اور واقعی کچھ تبدیلیاں آئی بھی اس کے بعد، ایسا نہیں جو ہے وہی ہے۔ 20ویں صدی میں جو سامراجیت تھی وہ ٹوٹی، اور سبھی نے اس کو توڑنے میں مدد کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ افریقہ اور ایشیا کے مسلم حکمرانوں، عوام نے خاص طور سے اہم رول ادا کیا، اور جو بالکل کالونیز تھیں وہ تو ٹوٹ کے اپنی اپنی خودی میں آ گئیں۔ یہ اور بات ہے کہ ریموٹ کنٹرول امپیریلزم آیا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ریموٹ کنٹرول امپیریلزم آ گیا، لیکن بہرحال اپنی جگہ اپنی خودی کو پہچاننے کی صلاحیت بھی پیدا ہوئی، اور اس طرح سے وہ جو کیفیت تھی بالکل جو کالونی کی وہ تو ختم ہو گئی، اور پھر ایک کچھ اپنی آواز، کچھ اپنی پہچان، پھر کچھ اپنے اسلامی شناخت اور ایشیا کی شناخت، اور اسلام ایشیا اور افریقہ کی شناخت کا سب پہلو بھی سامنے آئے، اور اس کے علاوہ لوگوں میں علم کی جو ہے قدر بھی بڑھی، اور پھر چاہے علم کہیں ہو، چاہے علم مغرب میں تھا تو مغرب کے بھی لوگوں نے گیا علم حاصل کرنے کی کوششیں کی، اور کی بھی، اور اس سے فائدہ بھی کیا۔ تو یہ دو نظمیں میں نے ایک خاص نقطہ نظر سے چنی تھیں
تاکہ آپ کو اس عہد کی داستان میں کچھ اپنے عہد کے حالات پر بھی ایک نظر ڈالیں. اور اسی لیے میں نے عنوان بھی کیا رکھا ہے کہ خضر راہ اور طلوع اسلام پر ایک نظر جو ہے اسی لیے عنوان رکھا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ادب میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ عملی تنقید میں لفظیات کو، پیکروں کو، شعری تنقید میں اس میں کس طرح سے جو باتیں آئیں سب جو ہے بتایا جاتا ہے. تو اور پھر چونکہ یہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہے دو نظموں کی، ایک تقابلی ہے کہ کمپیریٹیو ہے. دو نظمیں ایک ہی تھیم کی ہیں، ایک ہی جذبے کی ہیں، لیکن جذبوں کی لے کا فرق ہے اور نہج کا فرق ہے. تو میں نے دو نظموں کو اسی لیے آج کے لیے عنوان کو چنا، خضر راہ اور طلوع اسلام. اور اقبال کی یہ بانگ درا کی غیر معمولی اہم نظمیں سمجھی جاتی ہیں. اور بانگ درا جیسا میں نے کہا مجھے زیادہ پسندیدہ جو ہے کلام ہے. اگر بات جبریل میں زیادہ گہرائی کے ساتھ بعد میں ظاہر بلوغت آتی ہے انسان میں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن بال جبریل میں زیادہ جو ہے گہرائی کے ساتھ بڑی طویل اور نظمیں ہیں. لیکن بہرحال اس کا تنوع ہے، اس میں متنوع قسم کی چیزیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کون سی چیزیں کس طرح سے لکھی گئی تھیں ابتدا میں اقبال نے. تو اس لحاظ سے یہ دو نظمیں بانگ درا کی اہم نظمیں ہی نہیں ہیں بلکہ اردو شاعری کی اہم نظمیں ہیں، ان معنی میں کہ بعض اشعار اس کے ضرب الامثال بن گئے. میں نے بعض چیزیں آپ کو سنائی، اس کو تھوڑا سا دہرایا، وہ جو ہے ضرب المثل بن گئے، پروبل بن گئے. پروب کی طرح جو ہے وہ جو ہے یقین کے تعلق سے ہو، محنت کے تعلق سے ہو، اولاد ابراہیم کے تعلق سے ہو، زندگی کے راز کے تعلق سے ہو، یہ سب چیزیں بہت اہم. اور اقبال کی یہ دو نئے نظمیں یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیرے بتائے ہوئے پیغام کو صحیح سمجھ سکیں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے تیرے پیغام کو سمجھایا ان کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیں زندگی میں صحیح راہ چلنے کی توفیق دے. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر، اے پروردگار انہیں صحت عطا کر. اے اللہ آج کی اس دنیا میں مسلمان جن حالات سے پریشان ہیں ان کو حل کرنے کی توفیق دے، قیادت دے، امامت دے، اور ان کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق دے تاکہ اس دنیا میں امن قائم رہے. ساری دنیا کے لوگوں کو توفیق دے کہ امن کے ساتھ اس دھرتی پر رہیں اور جو ہے فساد سے بچیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.